بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ قطر کے صبر کا پیمانہ لبریز، اسرائیلی فضائی حملے کے بعد قطر کا صبر ختم ہو گیا۔ وزیر اعظم قطر نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی یہ کارروائی دہشت گردی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارا حق ہے کہ اسرائیل کو جواب دیں۔ قطر نے تحقیقات مکمل کرنے کے بعد جوابی حملے کا عندیہ دے دیا۔ یہ پیش رفت خطے میں نئی جنگ کی بنیاد ڈال سکتی ہے۔ امیر قطر کا ڈونلڈ ٹرمپ سے برہمی بھرا فون۔ امیر قطر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست فون کیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ امریکہ نے اسرائیلی حملہ کیوں نہیں روکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صفائی دی کہ وقت کم تھا، ہم روک نہ سکے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ دوبارہ قطر میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے جان بوجھ کر حملہ ہونے دیا۔ امریکہ کی منافقت بے نقاب۔ امریکہ کے پاس جدید ترین ڈیفنس سسٹم موجود ہیں۔ اگر ایران یا روس حملہ کرے تو وہ فوراً روک لیتے ہیں، لیکن اسرائیل کے معاملے میں امریکہ خاموش رہتا ہے۔ قطر کے جہاز گرانے کی بجائے اسرائیلی حملے کو راستہ دیا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ امریکہ صرف اسرائیل کا اتحادی ہے۔ اسرائیل کی ناکام کارروائی۔ اسرائیل نے قطر میں موجود حماس قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ تمام قیادت زندہ سلامت باہر نکل آئی۔ یہ ناکامی اسرائیل کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ اب خدشہ ہے کہ اسرائیل اگلا حملہ ترکی میں کرے گا۔ خطے میں مزید افراتفری پھیلنے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ قطر کا فیصلہ کن جواب ضروری۔ اس وقت اسرائیل بار بار حملوں کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ قطر کے پاس اب اسرائیل کو جواب دینے کا جواز موجود ہے۔ اگر قطر نے جواب نہ دیا تو اس کی ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ عوام اور حکومت دونوں امریکہ سے شدید مایوس ہیں۔ اب فیصلہ کن وقت ہے کہ قطر اسرائیل پر حملہ کر کے بدلہ لے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا دوحہ پر حملے کے بعد دھمکی امیز پیغام۔ اسرائیلی اسپیکر نے دوحہ میں حماس کی قیادت پر حملے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے پیغام ہے۔ یہ پیغام عربی زبان میں جاری کیا گیا تاکہ خطے کے تمام ممالک اسے براہ راست سمجھ سکیں۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل نے صرف قطر ہی نہیں بلکہ ترکی اور مصر جیسے ممالک کو بھی بلا واسطہ نشانہ بنایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خطے میں مزید بڑے حملے دیکھنے کو ملیں گے؟ یہ دھمکی مشرق وسطیٰ کو ایک نئی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کر سکتی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم کا اعلان، اسرائیلی حملہ کسی صورت نظر انداز نہیں ہوگا۔ قطر کے وزیر اعظم نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس حملے کو صرف بیان بازی اور مذمت تک محدود نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے اسرائیل کو ریاستی دہشت گرد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے تمام وسائل اور قانونی راستوں کو استعمال کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ہم اپنے جوابی کارروائی کے حق کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کا غصہ خاص طور پر نیتن یاہو کے لیے نمایاں تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قطر کا یہ موقف اسرائیل کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔ سعودی عرب اور ترکی کا قطر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان۔ سعودی ولی عہد نے قطر کے امیر کو فون پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تمام وسائل کے ساتھ قطر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی قطر کے امیر کے ساتھ ہنگامی رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ جواب دینے پر غور کیا۔ خطے کے بڑے ممالک کا یہ اعلان اسرائیل کے لیے نئی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ایران کا واضح پیغام، مسلم دنیا کو متحد ہونا ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت اب عالمی امن کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ مسلم دنیا اب ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر اسرائیل کو جواب دے۔ ایران نے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی اور کہا ہے کہ ہم مشترکہ محاذ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یاد رہے کہ حال ہی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ ہو چکی ہے۔ اب ایران ایک بار پھر فرنٹ لائن پر آنے کو تیار ہے۔ روس یوکرین جنگ، نیٹو کی سرزمین پر پہلا ڈرون حملہ۔ روس نے پہلی بار نیٹو کے رکن ملک پولینڈ کی فضائی حدود میں ڈرون حملہ کر دیا، جس سے نیٹو کا آرٹیکل 5 متحرک ہو گیا۔ پولینڈ نے اپنی فضائیہ کو ہائی الرٹ کر رکھا ہے اور ڈرونز کو مار گرانے کا اعلان کیا۔ یہ حملہ روس کی جانب سے نیٹو کے
عزائم کو جانچنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ یوکرین پر روس کے بڑے پیمانے پر حملے نے صورتحال کو مزید کشیدہ کر دیا۔ نیٹو ممالک اب مکمل چوکنے ہیں اور جوابی کارروائی پر غور کر رہے ہیں۔ پولینڈ کی فضائی حدود کی خلاف ورزی، نیٹو کا رد عمل۔ روس کے خودکش ڈرونز نے پولینڈ کی فضائی حدود میں داخل ہو کر ایک گھر اور گاڑی کو نقصان پہنچایا۔ پولینڈ نے اپنے F-16 لڑاکا طیاروں کو تعینات کر کے فوری رد عمل دیا۔ نیٹو کے دیگر ممالک جیسے نیدرلینڈ اور رومانیہ نے بھی اپنے جنگی طیاروں کو فضا میں اتارا۔ پولینڈ نے اپنی فوج کو ریڈ الرٹ پر رکھا اور شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات کی۔ یہ واقعہ عالمی جنگ کے خطرات کو بڑھا رہا ہے۔ روس کے اسٹریٹجک بمبارڈ طیاروں کی تعیناتی۔ روس کے 6 Tu-95MS اسٹریٹجک بمبارڈ طیارے اس وقت فضا میں موجود ہیں، جو مکمل طور پر مسلح ہیں۔ بحیرہ اسود سے کیلیبر میزائلوں کے ذریعے یوکرین کے اوڈیسا علاقے پر حملے کیے گئے۔ روس کے ان اقدامات نے یورپ میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ نیٹو ممالک نے اپنے سیکیورٹی کو بلند ترین سطح پر رکھا ہے۔ یہ صورتحال عالمی تنازعات کے ایک نئے مرحلے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یوکرین پر روس کا سب سے بڑا فضائی حملہ۔ روس نے یوکرین پر تاریخ کا سب سے بڑا ڈرون اور میزائل حملہ کیا، جس سے شمالی یوکرین میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ رات بھر یوکرین کی فضائی حدود میں 100 سے زائد خودکش ڈرونز دیکھے گئے۔ ان حملوں نے یوکرین کے دفاع کو شدید دباؤ میں ڈال دیا۔ نیٹو کے حامی ممالک اب یوکرین کی فوجی امداد بڑھانے پر غور کر رہے ہیں۔ پرتشدد مظاہرے۔ نیپال میں فوج نے مختلف علاقوں میں پوزیشن سنبھال لی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیپال میں سیکیورٹی اہلکاروں سے جھڑپوں میں 22 افراد ہلاک اور 500 سے زائد زخمی ہو گئے، جبکہ لالت پور کی جیل سے تمام 1500 قیدی فرار کرا دیے گئے۔ کٹھمنڈو ایئرپورٹ تمام پروازوں کے لیے تاحال بند ہے، تاہم بھیراوا ایئرپورٹ کو آگ لگا دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ نیپال میں نوجوان کرپشن کے خلاف اس وقت سڑکوں پر نکل آئے جب حکومت نے سوشل میڈیا سائٹ سمیت 26 ویب سائٹ پر پابندی عائد کی۔ تاہم احتجاج کے بعد حکومت نے سوشل میڈیا پر عائد پابندیاں ختم کر دی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ٹرن، تجارتی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بھارت سے مذاکرات کا اعلان۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو کئی بار تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد دوست قرار دیا تھا، اور اب انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے مذاکرات کا انکشاف کیا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اپنے بہترین دوست وزیر اعظم مودی سے آنے والے ہفتے میں گفتگو کا منتظر ہوں۔ یقین ہے دو عظیم ممالک کے لیے کامیاب نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں ہوگا۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ گزشتہ روز اسرائیل نے قطری دارالحکومت دوحہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے دفتر پر حملہ کر کے حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی حملے میں حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ کے بیٹے اور معاون سمیت 5 افراد شہید ہو گئے تھے، جبکہ قطر نے اسرائیلی حملے کو ملک کی خود مختاری پر حملہ قرار دیتے ہوئے اس کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا، اور قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان کی مدد کے لیے مزید $5 ملین مختص۔ اقوام متحدہ کے ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیٹر نے اقوام متحدہ کے مرکزی ایمرجنسی رسپانس فنڈ سے تباہ کن سیلاب سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے لیے مالی امداد کے طور پر مزید $5 ملین مختص کیے ہیں۔ یہ بات عالمی ادارے کے ترجمان نے بتائی۔ ایران اور اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے IAEA کے درمیان تعاون بحال کرنے کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ مصر میں ہونے والے اس معاہدے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عالمی جوہری نگراں ادارے کے ڈائریکٹر نے دستخط کیے۔ اس معاہدے میں ایران کی جوہری تنصیب کے معائنے کی بحالی بھی شامل ہے، تاہم اس معاہدے کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔